اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرر، راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرض، لین دین اور چیزوں کی خرید و فروخت کے جھگڑے، ان کا حل پاکستان کے قانون اور شریعت کے حوالے سے۔ عام طور پر سب سے زیادہ جھگڑے لین دین کے ہوتے ہیں یا پھر چیزوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ رقم کسی سے کیسے ادھار لینی ہے، کسی کو قرض ادھار لی ہوئی رقم واپس کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، جائیداد کیسے خریدنی ہے، کیسے فروخت کرنی ہے، اشیاء کیسے خریدنی ہے اور کیسے فروخت کرنی ہے، ان سب کا طریقہ کار اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے قانون میں بھی موجود ہے، تاکہ کسی شخص سے زیادتی نہ ہو اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچے اور نہ ہی کسی کی حق تلفی ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہوگا، جو کہ عین اسلامی ہے۔ لیکن اگر ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ کس سے کیسے پیسے لینے ہیں اور کیسے اس کو واپس کرنے ہیں، تو پھر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی رقم کے عوض لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، لوگوں کا خون کر دیتے ہیں، جو کہ معاشرے میں تھرتھلی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسے معاملے میں شرمانا نہیں چاہیے کہ اب میرا ایک قریبی دوست، میرا قریبی رشتہ دار، میرا محلے دار، میرا کلاس فیلو مجھ سے ادھار لینے آیا ہے اور میں اس کو کہوں کہ یہ لکھا جائے گا، اس کے عوض مجھے چیک دے دیں، یا اس کے عوض مجھے، یا اس کے برابر میں پرومزری نوٹ لکھواؤں گا، تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں میری بڑی سبکی ہوگی۔ بعد میں لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے کہ ایسے معاملات کو قانونی شکل دی جائے اور شریعت کے مطابق دی جائے۔ اس حوالے سے پاکستان کا قانون بھی بڑا واضح ہے کہ اگر رقم کا لین دین ہو، ادھار ہو یا تجارت ادھار ہو یا زمین کی خرید و فروخت ہو، زرعی اجناس مستقبل میں اگر خریدنے کا معاملہ ہو، تو ان تمام معاملات کو تحریر کر لینا چاہیے۔ اس حوالے سے پاکستان کے قانون کے مطابق پرومزری نوٹ بھی تحریر کیا جا سکتا ہے، اسٹامپ پر معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے، ایگریمنٹ لکھا جا سکتا ہے۔ کانٹریکٹ ایکٹ قانون پاکستان میں موجود ہے، جس کے مطابق رقم کتنی ادھار دی جا رہی ہے یا کس رقم کا لین دین ہو رہا ہے یا کس چیز کا لین دین ہو رہا ہے، کب رقم لوٹائی جائے گی، کب چیزوں کی خرید و فروخت ہوگی، تجارت کوئی نوعیت کیا ہوگی، مختلف شرائط تحریر ہونی چاہیے تاکہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ اور یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور پاکستان کا قانون بھی عین اس آیت جو میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں اس کے مطابق لیا گیا ہے کہ پاکستان کے قانون شہادت کے آرٹیکل 17 کے مطابق ایسے لین دین کے حوالے سے 2 گواہان مرد ہونے ضروری ہیں، لیکن اگر 2 مرد گواہان موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں موجود ہونی چاہیے جو بوقت ضرورت گواہی دے سکیں۔ اور یہ معاملات اور قوانین عین حکم ربی کے مطابق ہیں۔ اس قانون کو سورہ بقرہ آیت نمبر 282 سے لیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں یہ پڑھ کے بیان کرتا ہوں تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ 282 کچھ یوں ہے: مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کو نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے۔ لکھنے والا جیسا اسے خدا نے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے،
اور خدا سے کہ اس کا مالک بے خوف کرے اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہ عورت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور جب گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز لکھنے میں کاہلی نہ کرنا۔ یہ بات خدا کے نزدیک نہایت کرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے۔ اس سے تمہیں کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح نقصان نہ کریں۔ اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ ترجمہ ہے فتح محمد جلندری صاحب کا، جو کہ آن لائن اویلیبل ہے، کوئی بھی اس کو مطالعہ کر سکتا ہے۔ بڑی اہم باتیں بتائی گئی ہیں کہ چھوٹا قرض ہو یا بڑا ہو، یہ تحریر کر لینا چاہیے، اور پھر اس میں کہ جس نے تحریر کیا ہے، جو گواہی دے رہا ہے، اس کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جو تحریر لکھوائے گا کون، وہ شخص تحریر لکھوائے گا جو مثال کے طور پر اگر کوئی قرض لے رہا ہے تو وہ تحریر کروائے گا، تحریر لکھوائے گا۔ جو قرض دے رہا ہے وہ تحریر نہیں لکھوائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر معاملے میں تحریر کر لیا کرو، اور اگر ہم تحریر کریں گے تو ہم فائدے میں رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہاں، اگر کوئی قرض کی رقم لیتا ہے اور وقت معین کر دیتا ہے کہ میں اس تاریخ کو واپس کر دوں گا، اور وہ واپس نہیں کر پاتا، تو قرض دینے والا اس مدت کو توسیع کر سکتا ہے، اس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد واپس کر دیں، یا اگر وہ قرض معاف بھی کرنا چاہے تو بھی یہ منع نہیں ہے کہ آپ نے لکھا ہوا ہے تو اس کو قرض کو معاف نہ کیا جائے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ ایک بات تو واضح ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے اور ہمارے رگ رگ سے واقف ہے، وہ ہماری بہتری کے لیے یہ حکم فرما رہا ہے کہ کسی بھی قسم کے لین دین کو، قرض کو تحریر کر لیا کرو اور گواہ بنا لیا کرو۔ ہاں، اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ اب پیسے دے رہے ہیں اور نقد چیز خرید رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے اس آیت کا مفہوم ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اس سے کئی قباحتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے قانون کے مطابق بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو نے آپ کے علم میں مزید اضافہ کیا ہوگا۔